اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وبشر عبادي الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه عباد اللہ اوصیکم و نفسی بتقوی اللہ۔ خطبات جمعہ میں مسلسل سرکار حضرت سید سجاد علیہ السلام کی دعاؤں کا مجموعہ صحیفہ سجادیہ سے دعاؤں کو پیش کرتا چلا آ رہا ہوں، اور آج تیسرا جمعہ ہے جس میں ہم صحیفے میں موجود 20ویں دعا جو عام طور سے مشہور ہے مکارم الاخلاق کے نام سے، اس کو پیش کر رہا ہوں۔ 2 جمعوں میں نے دعا کے پہلے جملے صلوات سے متعلق تھوڑی سی گفتگو کی، چونکہ وہ بھی ایک اہم رخ تھا جاننے اور سمجھنے اور اس کے فضائل و فوائد سے آگاہ ہونے کے لیے۔ آج اس کا دوسرا جملہ لے کر کے حاضر ہوں۔ صلوات کے بعد امام نے جو پہلا جملہ دعا کے طور پر ارشاد فرمایا ہے وہ ہے وبلغ بإیمانی اکمل الایمان، پروردگارا ہمارے ایمان کو، میرے ایمان کو کامل درجے کا ایمان، کامل درجے کے ایمان تک پہنچا دے، یعنی ہمارا ایمان کامل ایمان ہو۔ حقیقی معنوں میں اگر ہم اور آپ ایمان سے متعلق ذرا غور کریں تو صرف ابتدائی طور پر تو ہم کسی چیز کے جاننے کو سمجھ لیتے ہیں کہ یہ ہمارا ایمان ہے۔ ہم قرآن کو جانتے ہیں، نبی امام کو جانتے ہیں، تو ہم نے سمجھ لیا کہ یہ ہمارا ایمان ہے۔ چلیے اس سے ذرا سا آگے بڑھے تو نہیں، ہم مانتے ہیں، وہ اللہ کو مانتے ہیں، نبی کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، کتاب کو مانتے ہیں، اللہ کی کتاب قرآن کو مانتے ہیں، قیامت اور محشر کو مانتے ہیں، یہ سب ہمارا مثلاً ایمان ہے۔ چلیے یہ ایمان ہونے کے باوجود بھی ہمارے اس ماننے کے درجات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں کس حد تک مانتا ہوں، میں اللہ کو کس حد تک مانتا ہوں، اللہ کے رسول کو کس حد تک مانتا ہوں، ہم نے بس صرف مان لینے ہی کو سمجھ لیا ہے کہ یہ ایمان ہے، اور یہی مکمل ایمان ہے، یہی کامل ایمان ہے۔ حقیقی معنی میں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے درجات ہیں، خود ایمان کے درجات ہیں۔ جب ایمان کے درجات ہیں تو وہ درجات یا تو اپنے کو بھی پتہ ہونا چاہیے، لیکن ہمارا ایمان عمل کی شکل میں نمودار بھی ہوتا ہے، دوسروں کو پتہ بھی چلتا ہے۔ جیسا کہ 7ویں امام حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ارشادات میں سے ایک ارشاد ہے، اس وقت جب کہ کسی نے پوچھ لیا تھا کہ مولا میں چاہتا ہوں کوئی بہترین عمل ہمیں بتائیں، بہترین عمل، سارے اعمال میں سب سے بہتر عمل کون سا عمل ہوگا؟ عام طور سے ہم جیسے لوگ پوچھتے رہتے ہیں تاکہ اگر کچھ کرنا ہی ہے تو اس میں جو سب سے اچھا عمل ہو وہ کریں تو زیادہ ثواب ملے گا۔ امام سے بھی اسی طرح سے کسی نے پوچھا، سوال کیا کہ فرزند رسول مجھے
بہترین اعمال میں جو بہترین عمل ہو وہ بتا دیں۔ امام نے فوراً جواب دیا کہ ایمان۔ ظاہر اس کو حیرت ہونی چاہیے، اس لیے کہ پوچھنے والا عمل کو پوچھ رہا ہے، اور ایمان تو ماننے کا نام ہے، عقیدے کا نام ہے، نہ کہ عمل تو ہے نہیں۔ تو تھوڑی دیر خاموش رہا جواب سن کر کے، لیکن جیسے ہوتا نا کہ آدمی کو اچھا لگتا ہے شاید میری بات پہنچی نہیں، یا شاید میں سمجھا نہیں سکا، واضح نہیں ہو سکی میری بات، تو اس نے بھی تھوڑا سا ٹھہر کر کے کہا کہ آقا میں عمل کے بارے میں سوال کر رہا ہوں کہ بہترین عمل کون سا عمل ہے؟ امام نے ٹھہر کر کے کہا بھائی بتا تو دیا کہ بہترین عمل ایمان ہے۔ اب وہ تھوڑا سا مسکرایا اور مسکرا کر کے خود اپنی جگہ گویا وضاحت کرنا چاہ رہا ہے، اور یہ کیا فرزند رسول، ایمان تو ماننے کا نام ہے، عقیدے کا نام ہے، اس کا تعلق انسان کے قلب سے ہے، اور عمل کا تعلق انسان کے اعضاء اور جوارح سے ہوتا ہے۔ کسی چیز کو عملی شکل و صورت دے، وہ اپنے کام سے، اپنے عمل سے اس کو بتائے گا۔ تب امام نے وضاحت کی، بھائی دیکھو ایمان، میں نے کہا کہ بہترین عمل ایمان ہے۔ اصل میں وہ جو ایمان انسان کے قلب میں ہوتا ہے، جیسا ایمان ہوتا ہے اسی ایمان کے مطابق اس سے اعضاء اور جوارح عمل کو انجام دیتے ہیں۔ اس کا عمل بتاتا ہے کہ اس کا ایمان کتنا اور کیسا ہے۔ اسی ایمان کو اعضاء اور جوارح پر تقسیم کر لیا جائے، مطلب اگر ایمان ہوگا تب ہم آنکھ کے ایمان کو سمجھیں گے کہ ایمان، آنکھ کا ایمان کتنا ہے، وہ کس چیز کو دیکھنا چاہیے اور کس چیز کو نہیں دیکھنا چاہیے، کیا بولنا چاہیے کیا نہیں بولنا چاہیے، کیا سننا چاہیے کیا نہیں سننا چاہیے۔ اگر مجھے اللہ پر ایمان ہے، رسول اللہ پر ایمان ہے، ائمہ علیہ السلام پر ایمان ہے، تو وہ ایمان کا نتیجہ کم سے کم اعمال سے ظاہر ہونا چاہیے۔ میری آنکھ بتائے گی کہ اللہ نے کیا کہا ہے آنکھ سے متعلق، زبان سے متعلق، کان سے متعلق، اور اگر اس شکل و صورت میں مکمل طور پر دیکھنا چاہیں گے تو چوتھے ہی امام کہ ایک دوسرا رسالہ ہے، رسالۃ الحقوق، جس میں چوتھے امام نے اعضاء اور جوارح کے بھی حقوق کو بیان کیا ہے۔ اسی میں آنکھ کے حق کو بیان کیا ہے کہ آنکھ کا حق ہے ہمارے اوپر، زبان کا بھی، کان کا بھی، اعضاء اور جوارح، دوسرے سب کے حقوق کو بیان کیا ہے۔ یعنی خود میں ایک الگ وجود ہوں، اور یہ سارے کے سارے اعضاء اور جوارح میرے ہیں، اور ان کے میرے اوپر حق ہیں، اور مجھے دیکھنا چاہے کہ میں نے ان کے حق کو ادا کیا ہے یا ادا نہیں کیا ہے، اور جن کو میں میرا اور اپنا کہہ رہا ہوں واقعی معنوں وہ میرے ہیں یا نہیں۔ اگر وہ میرے حق میں کام کر رہے ہیں، میرے فائدے کے لیے کام کر رہے ہیں تو میرے ہیں، ورنہ وہ میرے نہیں کہے جا سکے۔ ہم دنیا میں بھی بالکل اپنے قریب ترین رشتہ دار کو بھی یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی اپنے غیر ہو گئے، وہ تو بس غیر ہو گئے بھئی، اپنے نہیں رہ گئے، اور کسی غیر کو بھی اتنا چاہنے لگتے ہیں کہ اسے اپنا کہنے لگتے ہیں کہ بھائی نہیں، اسے آپ غیر نہ کہیے، باہر کرنے کی اپنا ہے۔ معصوم علیہ السلام نے باہر کے لوگوں کو اپنوں میں شامل کیا ہے، سلمان ہم میں سے، ایسے ہی جو بھی ان کے محبوں میں سے ہوتے ہیں ان کے صفات کے ساتھ معصوم علیہ السلام نے دوسروں کو اپنوں میں شامل کیا ہے۔ تو اپنا وہی ہوتا ہے جو اپنے حق میں، میرے لیے، میرے خاطر سے، میرے فوائد میں کام کو انجام دے، تو وہ اپنا کہا جا سکتا ہے۔ حقیقی معنوں میں ایمان کے درجات ہیں، تحق اس کے درجات ہیں، صرف کسی چیز کے مان لینے کا نام نہیں ہوتا، اور ایمان پتہ چلتا ہے عمل کے ذریعے سے، جیسا کہ معصوم کا فرمان ہے کہ الایمان دعویٰ، ایمان تو ایک دعوے کا نام ہے، وبینتہ العمل، اور دعوے کی دلیل کیا ہے؟ عمل بتاتا ہے کہ جو دعویٰ کیا ہے وہ دعوے میں سچا ہے یا نہیں سچا ہے، اور وہ عمل کا معیار بتاتا ہے کہ اس کا ایمان کیسا ہے۔ دعا کی اللہ کی بارگاہ میں
امام نے کہ وبلغ بے ایمانی اکمل الایمان، میرے ایمان کو پروردگارا مکمل ترین ایمان تک پہنچا دے۔ ایسا نہ ہو کہ انسان تھوڑی سی چیز پا کر کے مطمئن ہو جائے کہ بس ہم نے پا لیا۔ حقیقت معنی میں دینیات و مذہبیات میں ہم ایسے ہی ہیں کہ کسی کو تھوڑی چیز مل جاتی ہے، وہ اپنی جگہ مطمئن ہو جاتا ہے کہ بس ہم نے پا لیا ہے، ہم نے پا لیا ہے۔ اگر ہم اپنے خود ایمان ہی کو، مکمل ایمان کو بھی دیکھیں تو ہمارا ایمان اور ہمارا مذہب گھر میں پرورش کی بنیاد پر، چونکہ گھر کے لوگ ماں باپ مسلمان ہیں، شیعہ ہیں، ویسی پرورش کی ہے تو ہم اپنے شیعہ ہیں۔ اپنی تلاش کتنی ہے اس میں، خود ہم اپنے طور پر کتنا جانتے ہیں کہ ہم نے اس کو تلاش کیا، اپنے دین کو تلاش کیا ہے، تلاش کر کے اس کو تسلیم کیا ہے۔ اگر تلاش کر کے ہم اسے تسلیم کیے ہوتے تو ہم اپنے آنے والی نسل اور اپنے آس پاس کے لوگوں تک بھی اس عقیدے تک ان عقیدوں تک پہنچاتے، نہ کہ زبان سے بلکہ اپنے ایمان سے۔ کونوا دعاۃ الناس الی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والا تم بنو۔ کیسے؟ اپنے عمل کے ذریعے سے۔ تمہیں لوگ دیکھ کر کے اچھا کہیں اور اچھے عمل کو اچھا کہہ رہے ہیں تو وہ تسلیم کریں کہ جب یہ عمل انسان کو اتنا مقبول بنا سکتا ہے، مشہور کر سکتا ہے اور باعزت بنا سکتا ہے تو میں بھی اس عمل کو اختیار کروں تاکہ میری بھی عزت لوگوں کی نظروں میں ہو۔ کامل ترین ایمان کی دعا کرتے رہنا اور اپنے عمل کا امتحان لیتے رہنا کہ واقعاً میں عمل کے اعتبار سے کتنا ہوں۔ قرآن کریم نے ایمان سے متعلق بے انتہا وہاں آیات موجود ہیں، اور اس طریقے سے پروردگار عالم نے کہا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ اچھا یہ نہیں ہے کہ آدمی اپنا رخ پورا پچھم کر لے۔ ہم جہاں یہاں موجود ہیں، UK میں موجود ہیں، آئے کہاں سے ہیں؟ ایشیا سے، ہند پاکستان سے۔ ہم وہاں تھے تو ہم اپنا رخ مغرب کی طرف کرتے تھے کہ اللہ کا گھر مغرب میں ہے۔ یہاں آ گئے تو ہم یہاں سے اپنا رخ جو ہے مشرق کی طرف کرتے ہیں کہ اللہ کا گھر ادھر ہے۔ اور یہی نیکی ہے، یہ نیکی نہیں ہے۔ دیکھیے کہ اس کا ایمان اللہ پر کتنا ہے، اس مشرق و مغرب کی طرف رخ کرنے میں اس کا ایمان کتنا ہے۔ حقیقی معنوں میں اچھا اس میں کہ اس کا ایمان کا پتہ ہونا چاہیے۔ من آمن باللہ والیوم الآخر، دو چیزوں پر اگر توجہ کیجیے گا بہت تاکید کرتا ہے قرآن، اللہ پر ایمان اور آخرت قیامت پر ایمان۔ ابتدا اللہ ہے اور انتہا آخرت ہے، کہ ایسا نہیں ہے کہ خالی میں کہہ دوں کافی ہے۔ آخرت میں یہ سب چیزوں کی جانچ ہوگی، پرکھ ہوگی، اس کو سامنے لایا جائے گا کہ واقعی انسان کا ایمان کتنا تھا، کس معیار کا تھا، کس حد تک جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر اس کا ایمان تھا، اس کا عمل ہی بتائے گا۔ اور ایمان کے سلسلے میں کس طریقے سے مثلاً تلاش اس کی ہو، قرآن کریم میں اس کی طرف بھی توجہ دلائی گئی ہے کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فیہا من کل دابہ وتصریف الرياح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے تمام مخلوقات میں غور و فکر کرنے کے لیے، ایمان بڑھانے کے لیے، انسان کسی چیز کو مانتا ہے اور ماننے میں اس کے ماننے کا درجہ بڑھ سکتا ہے، درجات بلند ہو سکتے ہیں، اس کے اپنے تحقیق کی بنیاد پر، اطمینان
قلب کی بنیاد ہو، جتنا اندر سے مطمئن ہوگا اتنی ہی زیادہ وہ آدمی اس چیز کو مانے گا۔ ایک تھوڑے سے خوف کے نتیجے میں آدمی اپنے ایمان سے پھر جاتا ہے، یا تھوڑی سے لالچ کی بنیاد پر انسان اپنے ایمان کو چھوڑ دیتا ہے۔ دنیا میں زندگی گزارنے والے اگر دیکھیں، تھوڑے سے خواہشات کا میلان ہوا کسی چیز کی طرف اور ایمان نے ساتھ چھوڑنا شروع کر دیا، اور انسان اپنے اس رجحان، اس میلان، اس جھکاؤ کی طرف جھکتا چلا جاتا ہے اور اسی کو تسلیم کرتا ہے۔ لیکن اگر انسان ایمان کے اعتبار سے محکم و مضبوط ہو، جیسے ہی انسان کا نفس اسے کھینچ کر کے کسی طرف لے کر کے جا رہا ہوگا، اس کا ایمان مضبوطی سے اس کو روک رہا ہوتا ہے کہ نہیں، میں کہاں جا رہا ہوں، پستی کی طرف۔ آدمی کو محسوس ہونے لگتا ہے کہ میں ایک بلندی سے پستی میں گرنے جا رہا ہوں، اور وہ اس کو دیکھ رہا ہے کہ وہ گہرائی، وہ پستی کتنی کھائی والی ہے، کس قدر گہری ہے کہ میں اس میں گر جاؤں گا تو پھر نکلنا مشکل ہے، وہیں رہ جائیں گے، موت ہو جائے گی، دم گھٹ جائے گا۔ ایمان ہی سب کچھ دکھاتا ہے، لیکن جب ایمان نہیں ہوتا ہے تو آدمی انہی پستیوں میں چلا جاتا ہے، اور جب پستیوں میں چلا جاتا ہے تو جیسے اگر کوئی انسان اندھیرے میں بہت دیر سے ہو اور ایک دم سے روشنی ہو تو آنکھ کھولنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے، وہ آنکھ نہیں کھول پاتا ہے اور اس کی آنکھ کی روشنی کام نہیں کرتی ہے۔ ایسے ہی وہ گویا کہ تاریکی سے مانوس ہو جاتا ہے۔ آدمی جب پستیوں میں چلا جاتا ہے، گمراہیوں میں چلا جاتا ہے تو اسی کا عادی ہو جاتا ہے اور اسی کو حقیقت سمجھنے لگتا ہے، اسی زندگی کو۔ پھر وہ روشنی میں آنے کو اس کو عجیب سا لگ رہا ہوتا، میں کدھر جا رہا ہوں، یعنی اب اس کو بلندی، اس کو روشنی جو ہے بری لگنے لگتی ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اور آپ اپنی اس حقیقت کو سمجھیں اور جانیں کہ ہمارا ایمان اللہ کا ماننا اور اللہ سے قریب ہونے اور اس کو تسلیم کرنے کا معیار سمجھیں۔ تو جتنی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی ہیں اس میں غور و فکر کرنے کو، ایمان کے راستے پر لگنے کو بتایا کہ آدمی اس میں غور و فکر کرے گا تو اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خالی ایک نہیں کہ اپنے سے باہر جتنی دنیا ہے اسی میں غور کریں، خود اپنی ذات کے اندر بھی غور کرنے کو ایمان کا راستہ قرار دیا ہے۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، خود اپنی ذات میں تم نہیں دیکھتے، تم اپنی ذات میں غور کرو تو اس ذات کے بنانے والے، اس ذات کو وجود میں دینے والے اور اس میں جتنی چیزیں ہیں، اگر آدمی غور و فکر کرے گا تو اپنے خالق تک پہنچے گا اور اس کا ایمان میں اضافہ ہوگا، مگر اپنے رب کے عرفان حاصل کر لے گا، اپنے رب کو پہچان لے گا۔ اپنے رب کو جاننے کی وجہ سے، اپنے رب کو جاننے کے لیے ضرورت ہے کہ وہ انسان اپنے نفس میں، اپنی ذات میں غور و فکر کرے۔ جب اپنی ذات میں غور و فکر کرے گا تو اس کے بنانے والے میں، اور سرکار مولا کائنات ہی نے یہ بات کہی ہے کہ دنیا جو اتنی بڑی دیکھ رہا، لگتا ہے کہ کوئی اس کی حد ہی نہیں ہے، اس دنیا سے بڑے خود انسان کا اپنا وجود ہے، یہ عالم اکبر ہے، اس میں اگر غور کرے گا تو پوری دنیا سمجھ میں آئے گی، دنیا سمجھ میں آئے گی، دنیا کا پیدا کرنے والا، بنانے والا بھی سمجھ میں آئے گا۔ ایک رخ سے مزید اور بھی کہ ہمیں اللہ پر ایمان میں اضافے کے لیے ضرورت ہے مخلوقات الہی میں غور و فکر کرنے کی، کہ ہم غور و فکر کریں، اور جب غور و فکر کریں گے تو بہت سارے راز سامنے آئیں گے۔ ان رازوں کے نتیجے میں اس خالق کو، اس بنانے والے کو اور اس وجود دینے والے کو پہچان لے گا، اور جیسے جیسے پہچان بڑھتی چلی جائے گی آدمی اللہ سے اپنے کو قریب پاتا چلا جائے گا، اور اس قربت کے نتیجے میں دنیا کی ہر چیز اسے چھوٹی نظر آئے گی، جو کچھ بڑی ہے اور جس کو بڑا کہا جاتا ہے ذات الہی سمجھ میں آئے گا، اور کوئی شخص بھی بڑی چیز کے لیے چھوٹی چیز کو نثار کر دیا کرتا ہے، نشاور کر دیا کرتا ہے۔ ہم فطریات میں دیکھتے ہیں کہ بچے کو اگر ایک چیز
اس کے لینا ہے تو ہم اس سے بڑی یا خوبصورت چیز اس کو پیش کرتے ہیں کہ اگر وہ مجھے دے دے تو ہم یہ تمہیں دے دیں گے۔ بچہ بڑی خوشی سے وہ چھوٹی چیز یا جو خوبصورت نہیں تھی وہ اس کو واپس کر دیتا بڑی چیز پانے کے لیے یا اچھی چیز پانے کے لیے۔ تو انسان کی فطرت میں یہ چیز ہے کہ ہر چھوٹی چیز کو اور اچھی چیز کے مقابلے میں جو اس کو اب خراب لگ رہی ہے یا اس کے مقابل سے دوسرے کے ہاتھ میں جو وہ اچھی لگ رہی ہے تو اس اچھی چیز کو پانے کے لیے اپنے ہاتھ والی پرانی چیز کو جو اچھی اسے نہیں لگ رہی اس کو قربان کر دے رہا ہوتا ہے۔ ایسے ہم اللہ کو پہچانتے چلے جائیں گے تو دنیا میں جتنی چیزیں ہمیں اچھی لگ رہی دل سے لگائے ہوئے ہیں سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا چلا جائے گا، اور اس جذبے کے نتیجے میں انسان اللہ سے قریب ہوتا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف سے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری کیا ہے، کہے کے لیے انہی چیزوں میں غور و فکر کر کے اس طرح اللہ سے قریب کرنے کے لیے۔ جس قدر انسان اللہ سے قریب ہوگا اس کو واقعی معنوں میں پتہ چلے گا کہ میں ہوں کیا، شکل و صورت سے نکل کر کے وہ انسانیت میں کی طرف بڑھتا چلا جائے گا، اور اس کمال کی طرف بڑھنے کے نتیجے میں وہ خود محسوس کرنے لگے گا کہ میں واقعاً کیا ہوں، اور دوسرے لوگ جو اللہ تک پہنچے ان کی عزت و احترام جو ہے اس کے قلب میں پیدا ہوگی۔ ہم ماننے کے اعتبار سے بھی دیکھیں، ہم ائمہ اور انبیاء علیہ السلام کو مانتے ہیں کسی حد تک جو ہے، جب پوچھا جائے کہ کیوں تو ہم ان کے کسی نہ کسی کمال کو دہراتے ہیں کہ ان میں یہ کمال ہے اور اس منزل تک پہنچے ہیں، ان کی زبان میں یہ اثر ہے، ان کے کہنے میں یہ اثر ہے، یہ ہر چیز اس کو ہم پہچان۔ اس کا مطلب کہ ہم ان کے کسی نہ کسی کمال کو جانتے ہیں اور اس کمال کی بنیاد پر ہم ان کے معترف ہوتے ہیں، اور انبیاء اور ائمہ ہمارے لیے نمونۂ عمل ہیں، وہ ہمارے لیے نمونۂ عمل ہیں، اس طریقے سے کہ ہم ان کو دیکھیں کس طریقے سے کر رہے ہیں اور کیا چیز انجام دے رہے ہیں، ویسے ہم اپنی سطح پر اس چیز کو انجام دیتے چلے جائیں گے، کرتے چلے جائیں گے۔ ہم کر سکتے ہیں، معیارات الگ ہو سکتے ہیں، اور کرنے کے نتیجے میں ہم قرب الہی حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے کہ ہم اللہ کے ذات سے قریب ہوں، اس کا عرفان حاصل کریں، ہمارے ایمان میں اضافہ ہو اور ہمارے ایمان کا عرفان ہمارے عمل کے ذریعے سے پتہ چلے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔